تو کمشنر صاحب گورنر صاحب نے میرے خلاف ایک بہت بڑا وہ سازش شروع کی اور میرے چچا کو میرے خلاف کھڑا کیا، میرے جو ارد کے قبائل تھے وہ میرے خلاف کھڑی کی، اور یہاں تک نوبت آئی کہ میرے اوپر جو ہے نا تقریباً 60 دن سے فائرنگ شروع ہوئی اور میں محصور ہو گیا۔ تو لالا میرے وہ آئے اور ہم ہائی کورٹ کے اس وقت ایک روم تھا، اس میں ہم ملے۔ جب میں لالا سے ملا تو مجھے کچھ عجیب سا فیل ہوا، ایسا فیل ہوا جیسے کوئی اپنے کوئی بزرگ یا کوئی والد یا کوئی بڑے بھائی سے ملا۔ جب میں نے لالا کو وہ قصہ سنایا تو وہ سیدھے اٹھ کھڑے ہوئے، نہ یہ دیکھا کہ صبر کر یا 2 دن بعد یا 1 دن بعد، سیدھا کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ آپ گورنر کے پاس آتے ہیں۔ ادھر جا کے سیکرٹری کو بلایا کہ بھائی ادھر آؤ، یہ میرا بیٹا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کے بعد اگر میں نے کوئی شکایت سنی تو میں آپ کی ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ آپ یقین کریں جب میں جا رہا تھا تو ادھر پولیٹیکل ایجنٹ میرے استقبال کے لیے کھڑا تھا، تو وہ ایسے آدمی تھے۔ اس کے بعد میں لالا کا پکا مرید بن گیا اور میں لالا سے سیکھتا رہا، اور لالا مجھے اتنا پیار کرتے تھے کہ وہ ان کا بیٹا ادھر بیٹھے ہوئے دانش خان، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ لالا نے دانش سے مجھے زیادہ پیار دیا، مجھے زیادہ سکھایا، اور وہ مجھے کہتے تھے کہ میں آپ کو ایسا آدمی بناؤں گا کہ آپ تو ایک چھوٹے سے خور میں رہ رہے ہو، خانہ پشت کیا ہوتا ہے، چھوٹی سی ہو کے 2-4 بندے آپ کو پہچانتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کام کریں، میں آپ کو پوری پاکستان نہیں پوری دنیا میں آپ کو انٹروڈیوس کروں گا۔ اور وہی ہوا، 10 سال کے اندر اندر لالا نے مجھے وہ تربیت دی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ جاگیردارانہ سوچ چھوڑ دو، اس کو پرے ہٹاؤ، اس سسٹم کا بینیفیشری مت بنو۔ یہ جو پولیٹیکل ایجنٹ پیسے دیتا ہے، یہ مہینے کے پیسے، یہ لنگی لاؤنج یا جو لیویز دیتے ہیں، اور اس سے آپ لوگ غلام بن جاتے ہیں، اس سے آپ نے پرے ہٹنا ہوگا، یہ اس لالچ میں نہیں آنا ہے۔ اور لالا نے وہ ان کے وہ الفاظ مجھے یاد ہے، اور اس پہ عمل کر کے میں نے وہ عزت پائی کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں مختصر بات کرنا چاہتا تھا لیکن بات لمبی ہو گئی، اور ابھی بھی مختصر کر دیتا ہوں۔ اس جدوجہد میں لالا ہر وقت میرے حوصلہ افزائی بھی کرتا تھا، اور میرے لیے وہ کچھ کرتا تھا جو کوئی باپ بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے میں مجھے ایک سازش کے تحت گرفتار کیا گیا، اور مجھ پہ یہ ایلیگیشن لگایا گیا کہ یہ غدار ہے۔ یہ 2006 کی بات ہے، اور یہ انڈیا کے ساتھ رابطے میں، افغانستان کے ساتھ رابطے میں، افغانے کے ساتھ رابطے میں، اور کچھ فیک ڈاکومنٹس بھی بنائے، اور مجھے علی پور جیل میں رات مجھے گرفتار کیا، اور جب صبح ہوئی تو میں علی پور جیل میں پڑا ہوا تھا۔ تو جیل میں جا کے سب سے پہلے لالا کا فون آیا ادھر سپرنٹینڈنٹ جیل کو، بھائی یہ آدمی جو ہے نا، یہ بندہ یہ تھوڑا سا وہ نازک مزاج ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کو تکلیف پہنچے تو ان کو الگ بیرک دے دیں۔ تو انہوں نے مجھے ایک الگ سا چھوٹا سا کمرہ دے دیا علی پور میں جیل میں۔ مجھے یہ کہتے تھے کہ حوصلہ نہیں ہارنا ہے۔ میں نے کہا لالا کم از کم 6 سال کے لیے تو میں تیار ہوں، باقی جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن اسی دوران، اسی جدوجہد کے نتیجے میں جیل میں تھا کہ میرا چھوٹا بھائی جو اس وقت میرے خیال میں قبائلی علاقوں میں وہ سب سے پہلا دھرنا تھا جو میرے جیل جانے کے خلاف ہوا تھا، اس طرح ہے نا 2007 میں، 6 میں سوری، تو وہ پہلا دھرنا تھا قبائلیوں کی تحریک میں، اور وہ اتنا بڑا دھرنا تھا کہ لالا اس جرگے میں شامل تھے۔ بڑے بڑے لوگ آئے لیکن دھرنا نہیں اٹھ رہا تھا، اور لالا مجھے حوصلہ دیتے تھے کہ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسے میں میرے ایک چھوٹے بھائی تھے، ہم 2 بھائی تھے۔ میرا چھوٹا بھائی تھا صلاح الدین خان، تو وہ لیڈ کر رہے تھے، وہ کافی وہ تھکے ہوئے تھے، آرام نہیں کیا ہوا تھا، تو جب دھرنا لیڈ کرتے اس وقت اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اس کی شہادت کا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا، جیل میں تھا۔
تو جب دوست آئے تو مجھے شام کو انہوں نے کہا کہ آپ کی رہائی ہوئی ہوئی ہے. میں حیران ہو گیا کہ کیسے رہا ہوگا. برصورت میں جیل سے نکلا اور رات کو جب گھر پہنچا تو سب سے پہلے لالا ادھر پہنچے ہوئے تھے. میرے بھائی کی میت کو انہوں نے سنبھالا ہوا تھا, سب کچھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا. اور چونکہ میرا کوئی اور تھا نہیں, صرف وہی بھائی تھا, تو لالا تو قبائلی امور کے ماہر تھے, ان کو پتہ تھا کہ ان کو اور بھی نقصان پہنچ سکتا ہے, تو وہ میرے حجرے میں سب سے پہلے ہو گئے ہوئے تھے. جب میں آیا جیل سے تو میں نے لالا سے ایک سوال پوچھا کہ لالا ایف سی آر کی اتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی کہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ صلاح الدین خان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. لالا نے مجھے کہا, گلے سے لگایا, مجھے کہا کہ یہ تو چھوٹی سی قربانی ہے, بڑی بڑی قربانیوں کے تار جاؤ, لیکن جو سسٹم یہاں کے لوگوں پہ نافذ ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا شہاب الدین. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ سسٹم آج اس نے آپ جیسے بڑے آدمی کو اپنے لپیٹ میں لے لیا, تو یہ غریبوں کا کیا ہوگا. تو سب سے پہلے ان غریبوں کے لیے آپ جدوجہد کرو, آواز اٹھاؤ, اور یہ جو ایف سی آر نافذ ہے جس میں تحریر و تقریر اور اس پہ پابندی ہے, وکیل اور دلیل پہ پابندی ہے, اس کا سب سے بڑا حل اگر اپنے بھائی کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو اس سسٹم کو ختم کرو. اور خدا کی قسم اس کے جنازے پہ میں نے یہی قسم کھائی کہ لالا میں جب تک ایف سی آر کو ختم نہیں کروں گا انشاءاللہ میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. اور یہ ایف سی آر کے پیچھے جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ایف سی آر اسمبلی میں آپ نے اتنی بڑی جدوجہد کی اور ایف سی آر کو ختم کیا اور پٹا کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنایا, یہ میں نے نہیں, یہ لالا نے کیا, یہ ان کا سوچ تھا, یہ ان کی تربیت تھی. ایسی بہت سی باتیں ہیں جس کا ذکر میں کر کے وقت لینا نہیں چاہتا. ایک دفعہ ہم جا رہے تھے, لالا رہ رہے تھے کینٹ میں, پشاور کینٹ میں رہ رہے تھے, تو ہم لالا کے دفتر میں اکثر 12 بجے تک ادھر ڈسکشن کرتے تھے اور پھر رات کو دیر سے آتے تھے. تو رات تقریباً 12 بجے ہم آ رہے تھے کینٹ میں, تقریباً وہ جو کمنی باغ ہے, کیا نام کہتے ہیں اس کو, وہاں پہ ٹریفک کا ایک سگنل ہے, تو وہ ریڈ سگنل تھا. رات کو پشاور میں اس وقت کوئی نہیں ہوتا تھا, بالکل روڈ خالی تھا. میں سیدھا چلا گیا, بس سگنل کو چھوڑ دیا. لالا نے مجھے کہا ٹیر, میں ٹیر گیا, میں نے کہا کیا ہے, ریورس جاؤ. میں تقریباً 500-600 میٹر پیچھے چلا گیا. کہتا تھا کہ تو صفائی سے کرتا ہے, قانون کو فالو نہیں کرو گے, ریڈ سگنل ہے تو ریڈ سگنل پہ روکو. میں آپ کو قسم کھاتا ہوں, اب یہ اذانیں ہو رہی ہے, اس دن کے بعد میں نے کبھی ٹریفک کا سگنل نہیں توڑا. جب میں ٹریفک کا سگنل توڑتا ہوں تو مجھے لالا کی وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ تم پولیس سے ڈرتے ہو یا قانون سے. تو الحمدللہ وہ ایک ایسے شخص تھے جس پہ میں اگر چاہوں, مجھ جیسا نالائق آدمی اگر چاہے تو صبح تک بات کر سکتے ہیں. لالا سب کے تھے, لالا مزدور کی بھی تھے, لالا کسان کی بھی تھے, لالا وکیل کی بھی تھے. لالا خود ایک یونیورسٹی کی حیثیت حاصل تھی لالا کو, جس میں مختلف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. لالا سب سے بڑے پشتون وہ تھے, سب سے بڑے مہمان نواز ہوتے, سب سے بڑے بہادر آدمی ہوتے, اور سب سے بڑھ کر سب سے بڑی بات جو اس میں تھی وہ جو لالا نے اس کا ذکر کیا کہ نہ اس کا والد کوئی بڑا لیڈر تھا, نہ اس کا چچا, نہ اس کی قبیلے میں, وہ ٹرائبل ایریا تراز سے آ کے وہ سب سے بڑے وکیل بن گئے, سب سے بڑے سیاسی, یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہوا ان کو. لالا جو میرے خیال میں ان سے بہادر آدمی میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. وہ سب سے بہادر آدمی تھے, مہمان نواز اتنے کہ یہ ان کا یہ نواسا ادھر بیٹھے ہیں, بات جاری رکھیے آپ دیکھ. تو ایک دن ہم 8-10 مہمان آ گئے اور ہم بھوکے ہوئی تھی, تقریباً 12 بجے تھے رات کو. تو یہ میرے لالا کے ساتھ تقریباً 24-25 سال گزرے, لیکن ہم ہر رات لالا کے مہمان ہوتے تھے, ہر رات لالا کے مہمان ہوتے تھے. تو ہم بھوکے تھے تو 2 روٹیاں کھانے لگے, 1 2 3 4. تو وہ یاسر سے کہتے تھے کہ یاسر بیٹا
روٹیاں لاؤ، یاسر لاتے تھے. پھر کہا یاسر، آخر میں یاسر ہے کہ لالا آٹا ختم ہو گیا. تو مہمان نواز وہ اتنے تھے. لالا وہ شخص ہے جو نہ اس دنیا میں صدیوں بعد پیدا ہوئے. لالا یہاں پہ زندہ ہے اور ہم سب دوست یہاں پہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ہم سب نے یا ان کے ساتھ تو کام کیا ہے یا ان سے سیکھا ہے.